माने रही। बहुत ज़्यादा शुक्रिया स्पीकर साहब कि आपने इतने हसास मामले पे आज मुझे बोलने का मौका दिया। यकीन करें स्पीकर साहब, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश और ऑब्जर्वेशन थी कल से कि कल इस ऐवान में और आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े लीडरान हैं और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो खड़े होकर कहेंगे कि आज हम कोई तकरीर नहीं करते हैं, आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे खड़ी होंगी। और ये जो इतना तकलीफदेह वाक़या हुआ है मोटर वे के ऊपर, तो आज ख़वातीन चूंकि उस तकलीफ को ज्यादा समझती हैं तो उनको मौका दिया जाएगा और वो आज बोलेंगी। बारी तो फिर भी आ गई स्पीकर साहब, लेकिन सिस्टम जरूर एक्सपोज हो गया है। हालांकि जो इस्लाम की सदके हमें यहाँ पे एक दर्जा मिला है कि बहन है, बेटी है, वालदा है, उस सदके के नाते तमाम ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे इलेक्ट होके आई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमें बात करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और इतने तकलीफदेह अमल को कि जहाँ पे एक खातून के साथ, उसके बच्चों के साथ और उसके सामने जो कुछ हुआ, बजाय इसके कि उस सेंसिटिविटी के ऊपर बात की जाती कि दोबारा माशरे में ऐसा वाक़या ना हो। अनफॉर्चुनेटली इस वाक़ये को भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने जो यहाँ पे बैठी हुई हैं उसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बात तो इसके ऊपर होनी चाहिए थी कि जो वो खातून है, जो माँ बहन बेटी है, जिसको आप बार बार यहाँ पे इस्लाम के बारे में बताते हैं कि माँ, इसको वालदा का दर्जा है, बहन का दर्जा है, बेगम का दर्जा है, बेटी का दर्जा है, तो उसके साथ सलूक ऐसा क्यों हुआ? बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर हाथ रखा जाता, ये कहा जाता कि वो एक वल्नरेबल जगह पे खड़ी थी, उसके साथ उसके सर के ऊपर हाथ रखा जाता, मौका जान के भेड़िए की तरह उसके साथ सलूक कर दिया गया। तो हमें तो उस कर्ब के बारे में बात करनी चाहिए थी। कहा यह गया, डेस्क थंपिंग भी की गई, कहा यह गया कि जिस मोटरवे सियालकोट के ऊपर यह वाकया हुआ है वो हमारे फलाने लीडर ने बनाया था, या फिर ये कहा गया कि अगर फलाना मिनिस्टर मोटरवे के ऊपर खड़ा हो जाए और उस मिनिस्टर की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो फिर हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये स्पीकर साहब मौका नहीं था। ये मौका इसलिए नहीं था कि जब हम कबायली इलाकों में, जहां से मेरा ताल्लुक है, जब हम अपने किसी के घर जाते थे, स्पीकर साहब आपकी प्लीज तवज्जो चाहिए। जी मैं सुन रहा हूं कि स्पीकर साहब जब हम अपने कबायली इलाके में कहीं पर जाते थे तो रास्ते में कहीं पर कांटे होते थे, झाड़ीदार झाड़ियां होती थी, या कहीं पर कुछ स्ट्रे डॉग्स होते थे जिसको आवारा कुत्ते कहते हैं। तो हमारी वालदाएं जो हैं वो हमें नसीहत करती होती थी कि बेटा वहां जाने से पहले तुम रास्ता बदल लेना। तो आज हमने इस्लामी माशरे के अंदर बैठ के सोचना है कि अगर आज कुछ इंसानों को देख के हमने अपने रास्ते बदलने हैं तो फिर उन इंसानों में और उन जानवरों के अंदर क्या फर्क है। जी, अब स्पीकर साहब बात हमें अपने सोशल फैब्रिक के ऊपर करनी चाहिए, और हमारा सोशल फैब्रिक बिल्कुल कमजोर हो गया है, हर लेवल के ऊपर कमजोर हो गया है। एक लेवल वो है कि चंद ताकतवर लोग जब चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जोरावर हैं, या हम अदालत से छूट के आ जाएंगे, या पुलिस के अंदर कोई सुकम होगा, या हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे और हम बाहर आ जाएंगे, लिहाजा हम बार बार ये जुर्म करते रहेंगे क्योंकि हमारी कोई पकड़ नहीं होती है। मसला ये कि वारदात हर जगह पे हो रही, तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पे स्पीकर साहब मैं देख रही हूँ कि कल से खवातीन बार बार आपको यहाँ पे नाम देती हैं, अपना नाम लिखवाती हैं कि हमने इस क्राइम के बारे में हमने बात करनी है। किसी खातून की यहाँ पे बारी नहीं आती है। हमारे यहीं पर ही जो पार्लियामेंट में खवातीन जो यहाँ पे आती हैं, हमारे पार्लियामान के लोग उनको गलत अल्फाज से नवाजते हैं, उनकी ट्रोलिंग करते हैं, उनको ट्रैक्टर ट्रालिया कहते हैं, उनको कहते हैं कि इनको वर्बल डायरिया है। उन्हीं खवातीन का, क्योंकि ये जोरावर खवातीन है मेरे समेत, क्योंकि हम ताकतवर हैं, तो जिसका जितना जोर, जितना बस चलता है किसी भी सोशल फैब्रिक के ऊपर, लेयर्स के ऊपर, किसी भी खातून के ऊपर, वो उतना नुकसान और वारदात जरूर करते हैं। तो मैं तो समझी थी कि आज हम तायुन करेंगे अपने माशरे का, कि कुछ सानियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से माशरे का तायुन हो जाता है कि माशरे ने किस समत में जाना है। तो मैं तो समझी थी कि हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि खवातीन
جن کے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, جس کی وکٹم شیمنگ ہوتی ہے, وہ آلریڈی بھی رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. کچھ کو اس ٹائم پہ شیمنگ کر دی جاتی ہے, ہاسٹائل گراؤنڈ ہے, اور ان کو پتا ہے کہ آپ کو بعد میں وینجنس ہوں گے, آپ سے بدلہ لیا جائے گا, لہٰذا آپ اس کے اوپر چپ کر جائیں, تو لہٰذا وہ تو بولتی ویسے بھی نہیں ہے, رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں پہ رپورٹ ہوتی ہیں, کچھ کو ایسی خواتین ہیں کہ ایک خاتون کا ایک پنجاب ہاؤس کے اندر پچھلی حکومت میں ریپ بھی ہوا, مرڈر بھی ہوا, تو ایک آنریبل ایم این اے جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ان کے الفاظ تھے, اس کے بچے کی تصویر اور اس کے والد ہسبینڈ کی تصویر مجھے یاد ہے کہ وہ رو رہے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خاتون تو یہاں پہ ویسے بھی عیش و عشرت کے لیے آئی ہوئی تھی, یہ چمپا ہاؤس میں تو ویسے بھی خاتون ڈرگز یوز کرتی تھی. تو وکٹم شیمنگ بعد میں بھی ہوتی ہے, اور جس ٹائم یہ پروسیس چل بھی رہتا ہے تب بھی ہوتی ہے. تو بعد میں اسپیکر صاحب, یہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے, چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ مینٹل ٹارچر ہے, یا جو آج کل ویڈیو بنا دی جاتی ہے خواتین کی, اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو اور مردوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے کہ اس خاتون کا استحصال کریں, اور اگر نہیں تو پھر آپ صرف خودکشی کر لیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو میں تو سمجھی کہ آج ہم نے اس سوشل فیبرک کے بارے میں بات کرنی ہے, اپنے لاز کے بارے میں بات کرنی ہے, سائبر کرائم کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم نے قانون کے حکم کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہماری خواتین کو ہر وہ برابر. کل سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے یہاں پہ تقریر کی, تو کسی نے بھی احسان نہیں کیا, یہ اس کا حق تھا کہ وہ یہاں پہ بولے, اور یہ سب خواتین کا برابر کا حق ہے کہ ان کو یہاں پہ بولنے دے دیا جائے. اسپیکر صاحب, آخر میں اسپیکر صاحب, کیونکہ سب نے بولنا ہے اور میری تو خواہش ہے کہ وہاں سے بھی خواتین بولے, یہاں سے بھی خواتین بولے, کیونکہ بہت دیر کے بعد ہماری باری آئی ہے. لیکن میں آخر میں صرف چند گزارشات کرنا چاہتی ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ شاید ہمارا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جائے اور خواتین کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں, اور خواتین کے اوپر جس کا جتنا بس چلتا ہے اس کو واقعی ماں, بہن اور بیٹی سمجھنا شروع کر دیں. تو میرے کچھ سجیشن ہے اسپیکر صاحب جو کہ میں لے کر آئی ہوں. سب سے پہلے جو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی فاضل حضرات کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اسلامی قوانین اور شرعی سزاؤں کے بارے میں یہاں پہ بات کرنی چاہیے. اسد کیسر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے, آپ سے بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک یہاں پہ ہاؤس کی کمیٹی بنائیں, اس میں اچھے پارلیمنٹیرینز کو ڈالیں, علماء کرام کو ڈالیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے لوگ اس کے اندر ڈالیں, خواتین کو اس کے اندر ڈالیں, اور اب وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اسلامی شرعی قوانین کے نفاذ کو اب ہم نے اس اسلامی ملک میں کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. سیکنڈ اسپیکر صاحب, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب ہم اس طرح کا کوئی ہینیس کرائم ہو جاتا ہے تو ہر کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جا کے سیلفی اترواتا ہے. قانون ایسا بنایا جائے کہ جس طریقے سے یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اور اس خاتون کا نام صیغہ اعراض میں رکھا گیا ہے, کوئی سیلفی نہیں اتروائی گئی ہے, کوئی اس کا شجرہ نسب نہیں بتایا گیا, کوئی پوائنٹ سکوری نہیں گئی, 96 آورز کے اندر جو ہے اس کا پہلا جس نے یہ جو کلپریٹ تھا وہ پکڑا گیا ہے. وہاں پہ جتنے بھی اس طرح کی وکٹمز ہو, ان خواتین کو اور بچوں کو, اور جن بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, ان کا نام صیغہ اعراض میں رکھا جائے, اور کنسنٹریشن اس کے اوپر کر دی جائے کہ ہم نے کرمنلز کو پکڑنا ہے, نہ کہ ہم شجرہ نسب بتانا شروع کر دیں کہ یہ وکٹم کون ہے اور ہم اس کو مزید شیمنگ کریں. تیسرا اسپیکر صاحب, ہمیں ایک نیشنل اویئرنیس کی کیمپین چلانی چاہیے, اور اس اویئرنیس کیمپین میں ہم نے صرف یہ تو ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ جن خواتین کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یا ایون معذور افراد کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ جو ہینیس کرائم کیے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو کہ ہم نے خواتین کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. میں یہاں پہ ایک قرارداد لے کر آئی تھی کہ اب ینگ پارلیمنٹیرینز آتی ہیں تو ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر دیا جائے پورے پاکستان کے اندر, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہو, اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. اور ہمیں اپنے رویے بدلنے کے لیے جو ہماری خواتین جو پریگنینسی میں موو کرتی ہیں, ان خواتین کو ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت ہی بڑی شرم کی بات ہے, حالانکہ سبھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ہم نے اس اویئرنیس کیمپین کے اوپر کام کرنا ہے. تیسرا, میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو ہماری خواتین ہیں,
وہ باقاعدہ اپنی جاب میں کہ ان کی جاب کی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے, ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, وہ باقاعدہ یہ بھی چھپاتی ہیں خواتین کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. ہمیں اس نارمز کو بھی بدلنا ہے. میں نے خود شروع کیا ہے. میں جب اپنے کیمپین میں جاتی تھی اور میں جب یہاں پہ اوتھ لینے کے لیے بھی آئی تھی, میں اپنی 5 سال کی بیٹی کو اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے لے کر آئی تھی کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی شدہ خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی لوگوں کا حق ہے. اور آخر میں چونکہ ایک پولیس آفیسر کی وجہ سے انسینسٹیو ایک وہ چلا گیا, اس کے لیے میری اسپیکر صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ہر فوجی آ کے بیان نہیں دیتا ہے, تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ آ کے بیان دیتا ہے کہ اب اس ادارے نے کیا کیا ہے, تو پولیس کے اندر بھی ایک آئی ایس پی آر کی طرح ترجمان مقرر کر دیا جائے جو ہمیں یہ بتائے کہ فلانے والے مسئلے میں کیا ہوا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب اس دعا کے ساتھ کہ تمام بہنیں بیٹیاں, تمام بچے, بوڑھے, نادار, معذور افراد, کوئی لائبلٹی نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی کموڈٹی نہیں ہے, بلکہ ہمارا قانون چاہے وہ 2006 کا امینڈمنٹ بل ہے, چاہے خواتین کا بل ہے, چاہے شریعہ